الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کرائی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید و فرقان حمید نے بیان بھی کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھے ہیں کہ معراج شریف معجزہ ہے۔ معجزہ اور کرامات یا معجزات اور کرامات، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ معجزات کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور کرامات کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق اولیاء کرام کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ دو نور دل میں نہیں ہوں گے تو نہ تو معجزہ سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی کرامت سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں معجزات بھی سمجھ میں آتے ہیں اور کرامات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو کتنا آسان ہو گیا، معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی موجود ہے اور عشق اولیاء بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ معراج شریف پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو بہت ہی نازک موضوع ہے۔ اس موضوع میں ہر بحث کے اندر 100 بحثیں ہیں، اور پھر ان بحثوں میں سے کوئی ایک بحث کھولیں تو اس میں 1000 بحثیں ہیں۔ تو بہت تقریر کرنے والے کے لیے بہت سنبھل کے چلنا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سنبھل کے چلے، پھونک پھونک کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے، کیونکہ بہت سارے مسائل بڑے نازک ہیں کہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا بس سمجھیں کہ بندہ پھر بہک گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بچانے والی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے، گفتگو کے اندر اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائے۔ میں آپ کو صوفیہ کرام کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں، اور صوفیہ کرام اس معراج شریف سے متعلق کیا فرماتے ہیں، وہ باتیں آج کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ رب العزت جو بڑی رات آئے گی شب معراج، تو اس میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو معراج مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور واپس آئے،
یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی روح جسم کی کثافت میں دب کر جسم کی طرح مٹی ہو گئی، وہ لوگ خود پر ان حضرات کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جن کی روح نے جسم کو بھی اپنا سا لطیف بنا لیا ہے۔ فرماتے ہیں صوفیہ کہ ان شبہ کرنے والوں نے روح کی قوت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ روح کی طاقت کیا ہوتی ہے، روح کی قوت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مٹی کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ عرب دنیا کے اندر مٹی کا بھی طوفان آتا ہے، اور ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس طوفان کی حالت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مٹی کی بھی اپنی طاقت ہوتی ہے، پھر مٹی سے بڑی طاقت فرماتے ہیں کہ پانی کی ہوتی ہے۔ یہ پانی اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ جو مظاہروں میں واٹر کیبن استعمال ہوتی ہے، کتنا اس پانی کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اڑا کر کے دور لے جا کے پھینک دیتا ہے۔ پچھلی امتوں پر اگر آپ غور کریں تو پانی کے ذریعے سے بھی عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ کئی لوگ اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، مر گئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پانی کی ایک اپنی طاقت ہے۔ فرماتے ہیں پانی سے بڑی طاقت یہ ہوا کی ہے۔ پچھلی امتوں پر ایسے بھی عذاب آئے کہ ہوا نے لوگوں کو اڑایا اور پہاڑوں پر لے جا کر کے دے مارا، کہ جس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ہوا کی بھی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ڈالا جا رہا تھا کہ ہوا چلانے والا فرشتہ آیا، عرض کی ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو، اگر آپ حکم دیں تو میں ہوا کے ذریعے سے پوری آگ کو اڑا کر ان لوگوں کے اوپر پھینک دوں۔ اگر آپ حکم ارشاد فرماتے ہیں تو پتا چلا کہ ہوا کی بھی ایک اپنی طاقت ہے کہ وہ اڑا کر کے بڑی سی آگ کو بھی دوسری جگہ پر لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ فرماتے ہیں ہوا سے بڑی قوت آگ کی قوت ہوتی ہے۔ آگ میں بھی بڑی طاقت ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی آگ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی آگ ہمیں کہ جو جلا دینے والی ہے، پگھال دینے والی ہے، وہ ویلڈنگ کی آگ ہے کہ جو بڑے سے بڑے لوہے کو کاٹ دیتی ہے، بڑے سے بڑے لوہے کو وہ جوڑنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ جنات میں طاقت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے قوی کام کر لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات آنکھ سے بنے، اور آنکھ کی طاقت ایک بڑی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، یہ بتاؤ کہ تخت بلقیس کون جلدی لا سکتا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، عرض کی حضور آپ حکم ارشاد فرمائیں تو میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کب تک لاؤ گے؟ عرض کی حضور آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی کہ میں تخت بلقیس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو یہ بات ایک جن نے کہی، تو جنات چونکہ آنکھ سے بنے اس لیے جنات قوی کام کر سکتے ہیں۔ پھر صوفیہ فرماتے ہیں
کہ جنات سے زیادہ لطیف مادہ یہ فرشتوں میں ہوتا ہے. جنات سے زیادہ لطیف مادہ فرشتوں میں ہے، اس لیے فرشتے جنات سے بھی زیادہ قوی کام کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری رفتار کتنی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں زمین پر جلدی آنا پڑا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جلدی اترنا پڑا ہو؟ حضرت جبریل امی نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا 4 بار ہوا کہ میں سدرہ پر تھا اور اللہ کا حکم ہوا، مجھے اس زمین پر آنا پڑا، جلدی زمین پہ اترنا پڑا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ عرض کی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رسی سے باندھا تھا انہوں نے اور کنویں میں ڈالا، اور جب یوسف علیہ السلام آدھے کنویں تک پہنچے تو اب یہ رسی کھولنا چاہتے تھے. ادھر رسی یہ چھوڑنا چاہتے تھے کہ رسی چھوڑے اور یوسف علیہ السلام سیدھا نیچے کنویں میں جا کے گر جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس وقت سدرہ پر تھا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ جبریل فوراً تم کنویں کی طرف چلو اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لو اور ایک صاف پتھر لے کر کنویں میں یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بٹھا دو. ادھر بھائیوں نے رسی چھوڑی آدھے کنویں سے کہ یوسف علیہ السلام آدھے کنویں تک تھے، ادھر میں سدرہ پر تھا. ادھر انہوں نے رسی چھوڑی تو یوسف علیہ السلام چلے کنویں کی تہہ کی طرف اور ادھر میں چلا سدرہ سے کنویں کی طرف. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، پروں پر بٹھایا اور ایک صاف پتھر لے کر پھر اس پتھر پر میں نے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام آتے کنویں تک اور کنویں سے اس کی تہہ کی طرف جا رہے ہیں اور جبریل سدرہ پر ہے. جبریل امی عرض کرتے، میرے آقا بڑی تیزی سے میں آیا اور یوسف علیہ السلام کو میں نے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور ایک پتھر لے کر یوسف علیہ السلام کو میں نے اس پتھر پہ بٹھا دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دوسرا واقعہ. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ جب منجنیق میں بٹھا کر آنکھ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، ابھی یہ پھینکنے والے تھے کہ میں سدرہ پر تھا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ جبریل فوراً تم اس آنکھ کی طرف پہنچو اور گویا میرے ابراہیم کو اپنے پروں پر بٹھاؤ اور پھر آگ میں جنتی تخت لگاؤ اور میرے خلیل کو اس تخت پہ بٹھا دو. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے آنکھ کی طرف چلے اور ادھر میں سدرہ سے آنکھ کی طرف چلا. میں نے حضرت خلیل کو اپنے پروں پر بٹھایا اور میں نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک جنتی تخت لگا دیا اور حضرت ابراہیم کو میں نے اس تخت پہ بٹھا دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا موقع. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی کہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ بابا جان مجھے حلق کی طرف سے ذبح نہیں کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے، اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس حکم کو تو بجا لانا یہ آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے. تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، اب دیکھیں چھری اور گردن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، چھری رکھی، چلانے والے تھے، میں سدرہ پر تھا، مجھے حکم ہوا جبریل
جنت سے مینڈا لے کے جاؤ اور اس جگہ پر لٹاؤ، حضرت اسماعیل کو یہاں سے ہٹاؤ، ابراہیم کا خواب پورا ہو جائے اور ہم ابراہیم کو بشارت دیں۔ میں سدرہ پر تھا، ادھر حضرت ابراہیم نے چھری چلانا چاہی، میں دمبا لے کر کے زمین پر پہنچ گیا، حضرت اسماعیل کو میں نے چھری کے نیچے سے ہٹایا، دمبے کو میں نے وہاں پہ لٹا دیا، اس وقت میں سدرہ پر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا موقع کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد ہو رہی تھی اور آپ کے دندان مقدسہ پر پتھر آ کے لگا اور آپ کے خون مبارکہ کا قطرہ جب زمین کی طرف چلا، اس وقت بھی میں سدرہ پر تھا۔ اب یہاں سے خون کا قطرہ نکلنا اور زمین پہ پہنچنا کتنا وقت لگتا ہے؟ میں سدرہ پر تھا، مجھے فوراً حکم ہوا جبریل زمین پہ پہنچو، میرے محبوب کے قطرہ خون کو زمین پر گرنے نہ دو، فوراً قطرہ خون کو اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اے جبریل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو یاد رکھنا پھر زمین کوئی سبزہ نہیں اگا سکے گی، یعنی کوئی ہری چیز نہیں اگا سکے گی۔ یا رسول اللہ، میں سدرہ پر تھا، ادھر آپ کے خون مبارکہ کا قطرہ زمین کی طرف چلا اور ادھر میں سدرہ سے زمین کی طرف چلا، میں نے آپ کے خون مبارکہ کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ اکبر! آپ نے رفتار دیکھی جبریل امین کی ہے؟ تو فرشتوں کے اندر جو صوفیہ نے یہ بات کہی کہ جنات سے زیادہ لطیف مادہ فرشتوں میں ہے، تو فرشتے جنات سے زیادہ قوی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں، جو طالب علم بیٹھے ہیں، یہ سدرہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سدرہ ہم سے کتنا دور ہے یہ بھی بتاتا ہوں، یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے یہ بھی بتاتا ہوں، آسمان ہم سے کتنا دور ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ آئیے، زمین سے آسمان کتنا دور ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بینکم و بینہا 500 عام، تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک کا۔ پھر 7ویں آسمان تک، ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے، اور فرمایا دونوں آسمان کے درمیان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے۔ پہلے آسمان تک 500 سال، پھر دوری 500 سال، پھر فرمایا ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنی دوری ہے۔ زمین سے پہلے آسمان 500 سال تک کی مسافت کے برابر دور ہے، پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان تک 500 سال تک کی مسافت، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا یہ ہے مقام جبرائیل، یہ مقام جبرائیل ہے۔ اللہ اکبر! اب زمین سے سورج کتنا دور ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ سورج ہم سے صرف 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور زمین سے سورج ہے، اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو اس میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ سورج کی روشنی جب زمین تک پہنچتی ہے تو اس میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، مگر سدرۃ المنتہا کی دوری کا اندازہ آپ لگائیں تو کئی کروڑ میل بھی کم پڑ جائیں گے، بلکہ کھربوں میل بن جائیں گے۔ تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے روشنی زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے سورج کی، تو اب بتائیے کہ آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا یہ کتنا دور ہے؟ حضرت جبریل امین، رفتار آپ دیکھیے فرشتوں کی، حضرت جبریل امین
یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے، نیچے آنے سے پہلے پہنچ گئے. حضرت جبریل امی چھری چلانے سے پہلے پہنچ گئے. حضرت جبریل امی جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو پہنچ گئے. حضرت جبریل امی خون مبارکہ کا قطرہ زمین تک پہنچنے والا ہے کہ اس سے پہلے حضرت جبریل امی پہنچ گئے. اچھا جناب، یہ ہے حضرت جبریل کی رفتار. اچھا، یہ جبریل امی کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا. اللہ نے جبریل امی کو کیوں پیدا کیا؟ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ عبرہ شریف میں فرماتے ہیں وسیدنا جبریل علیہ السلام انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امی کو صرف اور صرف پیارے آقا کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. صرف اور صرف فرماتے پیارے آقا کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. حسن میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائیں، خدا نے جب ازل میں نعمتیں تقسیم فرمائیں، لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی. لکھی جبریل کی تقدیر میں خدمت محمد کی. اب عبدالعزیز دباغ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جبریل امی اگر لاکھوں سال بے نہایت عرصے تک بھی زندہ رہے، پھر بھی وہ حضور علیہ السلام کے علم و عرفان کا 1/4 حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ جبریل امی کو جو شان اور مرتبہ ملا ہے یہ صرف اور صرف پیارے آقا کی صحبت سے ملا ہے کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں اب دیکھیے وہ لوگ کہ جو معراج پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ یہیں پر غور کر لے کہ جبریل امی خادم ہے اور خادم کی رفتار کا یہ عالم ہے. تو مجھے بتائیے جن کے خادم ہے اس پیارے آقا کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ واپس آؤ. صوفیہ فرماتے ہیں کہ روح میں فرشتوں سے زیادہ لطافت ہے، اس لیے روح فرشتوں سے زیادہ کام کر سکتی ہے. فرماتے ہیں یہ جو ہماری روح ہے ایک تو ہے نا فرشتوں کی طاقت، ایک یہ ہماری روح کی طاقت ہے جو ہمارے وجود میں ہے، اس کی لطافت ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ روح جو ہمارے جسم میں ہے یہ فرشتوں سے زیادہ قوی کام کر سکتی ہے. لیکن ہم تو دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں نا، 2 کے 4 کرنے میں، 4 کے 6 کرنے میں، اسی میں لگے ہوئے ہیں نا. ہمیں تو روح کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو روح کی قوت کا پتہ ہی نہیں، اور نہ کسی نے ہمیں بٹھا کر کے روح کی طاقت کو سمجھایا. حالانکہ علماء نے بڑی محنت کی، یا تو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ روح کی طاقت کیا ہوتی ہے. اب یہ روح جو انسان کے وجود میں ہے، جو صوفیہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں سے زیادہ قوی کام کر سکتی ہے، اسی واقعے کی طرف آئیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، یہ بتاؤ کہ جلدی میں جلدی اسے کون لا سکتا ہے؟ جن نے کہا میں لاؤں گا. فرمایا کب تک لاؤ گے؟ عرض کی آپ کی محفل ختم نہیں ہونے پائے گی کہ میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں حضرت سلیمان سب. وہ ایک قرآن کا واقعہ ہے نا، کبھی میں گفتگو کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک جنگل سے ہونے والا ہے. ایک چونٹی نے کہا دوسری چونٹیوں سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی دور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر کے مسکرا دیے. اللہ اکبر. چلو یہ نبی کی سماعت ہے نا کہ اللہ نے نبی کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے
چونٹی کی گفتگو کو سن لیا، چونٹی کی بات سن لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے. میں یہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ چونٹی نے اتنے دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے. او وہابی اور دیوبندیوں، اللہ جب دکھانا چاہے تو چونٹی کو دکھا دے، اپنے نبی کو دکھائے تو اس میں شرک کا کون سا فتویٰ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شرک کی کون سی بات ہے؟ حضور نہیں دیکھ سکتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے. چونٹی نے دیکھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا نا اس کو. تم اگر حدیث ہوتی تو تم ضعیف کہہ کر کے انکار کر دیتے. جو حدیث پیش کرو ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. اور میں نے کہا وہابی تیرا ایمان ہی ضعیف ہے، اس لیے تجھے سب کچھ ضعیف ہی دکھائی دے رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ جب دکھانا چاہے تو چونٹی کو دکھا دے، نبی کو نہیں دکھا سکتا. اللہ اکبر. تو واپس آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں میرے غلاموں میں ایسا غلام ہے جو اس سے پہلے بھی تخت لے کر کے آ سکتا ہے. اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں. فرمایا کوئی ہے جو اس سے پہلے بھی لے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے صحابی حضرت آصف ابن برقیہ کھڑے ہو گئے. میرے والد نے یہی نام ایک محفل میں لیا تھا، آصف. تو کہا تھا کہ لوگ آصف آصف یہ لفظ کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آصف ہے. اب یہ ان کی تحقیق تھی. حضرت آصف ابن برقیہ کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور جلدی لاؤں گا، بہت جلدی لاؤں گا. اچھا آصف ابن برقیہ کے پاس کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا. جلدی لاؤں گا. کب لاؤ گے؟ پلک جھپکنے سے پہلے لا کے سامنے رکھ دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے. آصف ابن برقیہ نے نہیں کہا اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام، یہ بلقیس ہے کون؟ یہ ملک سبا کہاں ہے؟ وہ تخت جہاں رکھا ہوگا تو کسی کمرے میں رکھا ہوگا نا، وہاں دروازے پہ تالا رکھا ہوگا نا، تو دگا ہوا ہوگا. تو دروازے کے تالے کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ مجھے مزدور تو دیجئے، میں مزدوروں کو لے کے جاؤں گا، ان کے ساتھ لے کر کے آؤں گا. کچھ نہیں کہا. پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. اور ایسا ہی ہوا جیسا آصف ابن برقیہ نے کہا. خدا کی قسم پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. یہ ہے روح کی طاقت، یہ روح کی طاقت ہے. تو اب ذرا سوچو، سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے علم کا یہ مقام ہے، تصرف کا یہ حال ہے، ان کی طاقت کا یہ حال ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنا. کسی کی شان میں بھی، چاہے وہ حضور امیر معاویہ ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، کسی صحابی کی شان میں معمولی سا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، کوئی ہلکا لفظ استعمال نہیں کرنا. یہی اکابر علماء کی تعلیمات ہے، اور یہی تعلیمات اعلی حضرت بھی ہے کہ جو حضور امیر معاویہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اگر صحابی رسول کی ذرا سی بھی بے ادبی ہوئی تو یاد رکھو ساری عزتیں واپس لے لی جائیں گی، ساری شان و شوکت خاک میں مل کر کے رہ جائے گی. اللہ اکبر. تو آصف ابن برقیہ نے وہ تخت اٹھایا اور لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. یہ تو آصف ابن برقیہ ہے. جب روح کمی ہوتی ہے اور جسم کو اپنا سا لطیف بنا لیتی ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے؟ میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خطرہ
میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے روح کی طاقت. تو مسلمانوں، اس دنیا کے گھن چکر سے نکلو، اس گناہ کی دنیا سے نکلو جو تمہیں شیطان نے مزے لگا دیے ہیں نا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے، ننگی عورتوں کو دیکھنے کے، گانے باجے سننے کے، رشوت کھانے کے، سود کھانے کے، شراب پینے کے، زنا کرنے کے، سارے حرام کاموں سے نکلو. اپنی روح کو مضبوط کرو، اپنی روح کو قوی کرو. سرکار ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے. جب روح کو پاکیزہ کر لیتا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ سامنے دیکھنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں روح جسم کی کثافت میں دب کر، غلاظت میں دب کر کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہم نے روح کو گناہ کر کے جسم کی کثافت میں دبا کے رکھ دیا ہے. جب بسبب ریاضت و مجاہدہ روح پر سے جسمانی کثافت ہٹتی ہے اور جب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اب جملے سنو یار کتنے شاندار ہیں. کہتے ہیں جب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کثافت ہٹتی ہے، تو اس پر اللہ کی انوار ایسے چمکتے ہیں جیسے آئینے میں آفتاب چمکتا ہے. ذرا آئینے کو کرے نا آفتاب کے سامنے، کیسا چمکتا ہے، کیسا لائٹ مارتا ہے، شائن مارتا ہے. فرماتے ہیں آفتاب کی طرح آئینے پر بھی پھر نگاہ نہیں ٹھہرتی. جیسے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو جس آئینے میں سورج چمک رہا ہو ہم اس آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے. فرماتے ہیں پھر روح کا یہ حال ہوتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. میں نے آپ سے کہا نا، معجزہ اور کرامت یہ صرف ہم سنیوں کو سمجھ میں آئے گی. کوئی کہتا ہے معراج سمجھ میں نہیں آتی، کرامت سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تم کلمہ پڑھ کے اہل سنت کا مذہب اختیار کرو، انشاءاللہ معجزہ بھی سمجھ میں آئے گا، کرامت بھی سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. میں کبھی موضوع بنا کر کے انشاءاللہ گفتگو کروں گا حضور خواجہ باقی باللہ پر. ایک ہوٹل والا، نان بائی، روٹیاں بیچنے والا کہہ لے، حضور باقی باللہ سے بڑی محبت کرتا. جتنے مہمان آتے نا، کھانا مہمانوں کو مفت کھلاتا تھا. یہ باقی باللہ کے مہمان ہیں، ان کو دیتا تھا. اور یہیں پر صوفیہ کرام نے ایک واقعہ لکھا جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا، مشام جان کو معطر کر دے گا. نان بھائی ایک دن کہنے لگا حضور آپ کے یہاں مہمان جب آتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا کتنے مہمان آتے ہیں. کبھی 4 مہمان آتے ہیں، میں کھانا بیچتا ہوں 3 کا، 5 آتے ہیں کھانا بیچتا ہوں 4 کا. تو کسی کی ذمہ داری لگا دے نا کہ مجھے بتا دے کہ کتنے مہمان آئے ہیں. باقی باللہ ولیوں کی حکومت سب پر. اب یہ گفتگو چل رہی، ادھر سے بلی آ گئی، یوں گزری ہے. فرمایا اچھا یہ بلی سے پوچھ لیا کرو. اب وہ نان بھائی حیران، حضرت بلی سے پوچھ لوں؟ کہاں، بلی اگر 3 بار کرے میاؤں 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 سمجھو 3 مہمان آئے. بلی 4 بار کر دے 4 مہمان آئے. کہا ٹھیک ہے حضور. ایک بار بلی نے کیا 3 بار میاؤں، مہمان آ گئے 4، کھانا آیا 3 کا. کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، پھر وہ نان بھائی آیا. خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے آج مہمان 4 آئے تھے، تم نے 3 کا کھانا بھیجا. آج مہمان دیکھو 4 آئے ہوئے ہیں اور تم نے 3 کا کھانا بھیجا. وہ کھانے سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے عرض کی حضرت یہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی بلی کی ہے. اب باقی باللہ بلی سے گفتگو فرما رہے. کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت اس نے 3 بار میاؤں کیا تھا تو میں نے 3 کا کھانا بھیجا. 4 بار کرتی میری تو ہوٹل ہے، میں آپ کو بھیج دیتا.
اب وہ بلی نے گھومنا شروع کیا، ایک بندے کے قریب پہنچی اور پیچھے سے اس کی قمیض اس نے دانتوں پکڑ کے کھینچی. وہ بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں نے دیکھا 3 آدمی آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، میں بھی داخل ہو گیا. بڑے چرچے سنے تھے آپ کے، سنتا تھا کہ آپ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے. چلو آج آپ کی محفل میں بیٹھ جاتا ہوں. تو یہاں آ کر کے پتا چلا کہ جن کے دربار کی بلیوں پر سارے راستے کھلے ہوئے ہیں نگاہوں کے، تو ان دربار کی جب بلی کا یہ عالم ہے تو دربار کے مالک کا عالم کیا ہوگا، اور یہ مالک جن کے غلام ہیں ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. تو حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں مسلمان ہوتا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا اور باقی باللہ کے مریدوں میں وہ داخل ہو گیا. وہ نانبائی کہنے لگا حضرت جب روح قوی ہوتی ہے نا، یہ جو صوفیہ کی بات ہے، اللہ کے انوار ایسے چمکتے ہیں جیسے آئینے میں آفتاب، آفتاب کی طرح آئینے پر بھی نگاہ نہیں ٹھہرتی، روح کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ نانبائی کہنے لگا حضرت مجھے آپ اپنی طرح بنا دیں، اپنی جیسا بنا دیں. فرمایا برداشت نہیں کر پاؤ گے. نہیں حضور برداشت کر لوں گا، اپنی طرح بنا دے. روز کہتا اپنی طرح بنا، اپنی طرح بنا، اپنی طرح بنا دے. فرمایا ٹھیک ہے آ جانا، فجر سے پہلے آ جانا. ایک رات وہ پہنچ گیا، اسے اپنے حجرہ خاص میں لے گئے. ایک توجہ کی، لوگ کہتے ہیں کہ جب دونوں باہر آئے نا پتہ نہیں چلتا تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نانبائی کون ہے. پتا کیسے چلا؟ جو نانبائی تھا وہ تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا اور باقی باللہ حیات تھے، باقی باللہ زندہ تھے. اللہ اکبر. تو صوفیہ کی یہ بات کہ انوار ایسے چمکتے ہیں جیسے آئینے میں آفتاب، آفتاب کی طرح آئینے پر بھی نگاہ نہیں ٹھہرتی، تو روح کا بھی یہی حال ہوتا ہے. پھر روح کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس کے بعد صوفیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری باتیں ہیں یہ، ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنے والی باتیں ہیں اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں، بس 1-2 بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں آنکھ کی صحبت میں لوہا سرخ ہو کر آنکھ کی طرح جلانے کے قابل ہو جاتا ہے. پھول کی صحبت سے مٹی معطر ہو کر پھولوں کی طرح دماغ کو معطر کرنے لگتی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی روح کل مخلوق جن اور فرشتوں وغیرہ سے قوی ہے، پہلے ہی سے روح قوی ہے. پھر جب وہ خدا سے ایسا تعلق پیدا کر لے جیسا کہ لوہا آگ سے، تو اس روح کی قوت کو کیا پوچھتے ہو؟ ایسی روح وہ کام کرتی ہے جو کسی مخلوق سے نہ ہو سکے. فرماتے ہیں انہی کاموں کو کرامت کہتے ہیں. اور اب جو بات کی میں سمجھتا ہوں قلم توڑ دیا، لکھی اور قلم توڑ دیا کہ اس سے شاندار بات اب نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں جب معمولی روح کی یہ قوت ہے کہ روح قوی ہو جائے اور بڑے بڑے کام کرے، آصف ابن برقیہ حضور غوث پاک کی روح، فرماتے ہیں جب معمولی روح کی یہ قوت ہے تو تمام روحیں جس روح سے بنی ہو اور اس روح کو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے تعلق ہو تو اس روح کی قوت کا کیا ٹھکانا؟ اگر وہ روح ہے مصطفیٰ تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور واپس آئے اور عرش تک پہنچے، لامکان تک پہنچے، فرماتے ہیں یہ تو روح مصطفیٰ ہے نا، یہ تو تمام روحوں سے افضل روح ہے نا، ساری روحیں تو اسی کی برکت سے پیدا ہوئی ہے نا. آصف ابن برقیہ کی روح ہو یا غوث پاک کی روح ہو، جب ان کی روحیں اتنے کمالات دکھا سکتی ہیں تو جس روح سے یہ روحیں بنی ہیں تو مصطفیٰ کی روح کا کیا عالم ہوگا. فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا جو ہے وہ کیا عالم ہوگا، کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ باتیں صوفی کرام نے بیان فرمائی. ابھی تو میں نے صرف 1.5 صفحہ پڑھا ہے اور باقی کے اگلے صفحے ابھی باقی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ نشست میں
جو یہاں پر شب معراج میں ہوگی اس پر میں گفتگو کرنے کی پوری انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا. معراج المصطفیٰ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوگی اس میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. ایک اہم اعلان سماعت فرما لیجئے. جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام عظیم الشان علماء و مشائخ کنونشن، جس میں ہم نے کراچی بھر کے علماء، خطیب، علماء کرام، خطیب حضرات، سندھ کے پیران اعظام سب کو دعوت دی ہے. علماء مشائخ کنونشن ہوگا 16 تاریخ یعنی اتوار کو رات 9 بجے گلزار انبیاء مسجد جو کاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس میں یہ عظیم الشان محفل ہوگی. آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ سنیوں کا دل باغ باغ ہوگا کہ ہمارے سارے علماء مشائخ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ دکھائی دیں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں میں محبت پیدا فرمائے، پیار پیدا فرمائے اور مسلک کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.